اللہ رب العزت کی حمد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام عزتوں اور تکریم کے لائق بزرگوں، جوانوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں اور بہت مختصر وقت، اس کے اندر آپ احباب کے سامنے اپنا آپ کا حال اور ماضی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسلمانوں کا ماضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا شاندار ہے کہ وہ بلا مبالغہ پوری دنیا کے سامنے اپنے بزرگوں کی باتیں اور ان کے کارنامے فخر کے ساتھ بیان کر سکتے، جبکہ ان کا حال ایسا ہے کہ اپنوں کے سامنے بھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اسی لیے ہر دور میں امت کا درد رکھنے والے مفکرین نے اپنے زمانے کے جوانوں کو یہ درس دیا کہ اپنا خوبصورت ماضی یاد کرو اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلو اور نئے تہذیب کے جال میں مت پھنسو، مغرب کی اس تہذیب کے اندر مت پھنسو، کیونکہ جو مغرب کی طرف جاتا ہے وہ آخر ڈوب جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ شام کے وقت عصر کے بعد اگر دیکھیں سورج مغرب کی طرف ہوتا ہے اور پھر چند ہی لمحات کے بعد اسے غروب ہونا ہوتا ہے اور وہ غروب ہو جاتا ہے۔ یہی مثال انسان اگر سمجھ جائے تو اس کی زندگی سنور سکتی ہے۔ سال بھر کے مختلف ایام کے ساتھ مسلم اکابرین کی حسین یادیں وابستہ ہیں، جن کے تذکرے سے بلا شبہ ایمان تازہ ہوتا ہے اور دور حاضر میں پائی جانے والی خامیوں کو دور کرنے کے لیے رہنمائی بھی ملتی ہے۔ ماہ ربیع الاخر، جسے ربیع الثانی شریف بھی کہا جاتا ہے، ہمیں کئی باتیں یاد دلاتا ہے۔ مثلاً اس ماہ مبارک میں غزوہ ذی قردہ ہوا، جس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان بالخصوص سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت اور بہادری کی وہ جوہر دکھائے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی طرح آج 18 ربیع الاخر سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال بھی ہے۔ آپ شیخ شیوخ عالم حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید و محبوب خلیفہ ہیں۔ آپ کے ذریعے رب تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کو رائے ہدایت عطا فرمائی۔ اس وقت دہلی میں آپ کا 720واں عرس مبارک جاری ہے۔ دور حاضر میں امت مسلمہ کو اپنے بزرگوں کے حسین باتیں، قابل فخر کارنامے اور لائق تقلیل کردار یاد کر کے اسے اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ نے 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو صرف اپنے آباء و اجداد کی طرح مجاہدانہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کی تاریخ بہادری، شجاعت اور بلندی کردار کے بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے۔
اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ چنانچہ ہمارے اس دور کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں کی تائید، توہین، تذلیل، طعن و تشنیع، عیب جوئی، بہتان تراشی، کردار کشی ایک فیشن بن گیا ہے۔ عمومی طور پر ہمارا مزاج مکھی کی طرح بنتا جا رہا ہے۔ غور کیجئے گا، میں نے لفظ استعمال کیا مکھی کی طرح، کہ مکھی ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے، صاف ستھری جگہ اسے راس نہیں آتی۔ ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر فیمس ہونے کے لیے، دنیا کی نظروں میں اپنے آپ کو لانے کے لیے گندگی کی طرف جا رہے ہیں، اور کسی کو کہیں سے بھی کوئی گندی خبر ملتی ہے تو وہ سوشل میڈیا پر اسے اپلوڈ کر دیتا ہے یا شیئر کر دیتا ہے۔ یہ ہماری آج کی اس دور کی حالت ہے، اور ہمیں اس عادت کو یقیناً بدلنا ہے۔ سوشل میڈیا میرے سمیت ہر کوئی استعمال کرتا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسی کوئی چیز آپ کو آپ کی نگاہوں سے کبھی نہیں گزرے گی کہ جس سے ہمارا کوئی تعلق ہو یا ہم نے کسی کو بتایا ہو کہ اسے شیئر کرو۔ میں نے کہا نا، ہمارا مزاج مکھی کی طرح ہے، ہم گندگی ڈھونڈتے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ہمیں جانیں، لوگ ہمیں پہچانیں، لوگوں کے سامنے ہماری آشنائی ہو، ہم اسے اپنی عزت اور توقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری عزت اور توقیر نہیں، یہ ہماری توہین ہے، ہماری تذلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے گندگی پھیلا کر اگر شہرت حاصل کرنی ہے تو پھر اس سے تو بہتر ہے کہ مر جانا۔ وہ اس لیے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، چاہے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن اللہ کے محبوب نے تو ارشاد فرمایا کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دوسرے کی پردہ عیبوں کی پردہ پوشی کرے۔ یہ بات میں نے بہت دفعہ کی ہے، پتہ نہیں کیوں لوگ اس طرف توجہ کرنا گناہ تصور کرتے ہیں۔ اچھی بات کبھی بھی نہ ہم اپنائیں گے، نہ ہم اس کا درس دیں گے، نہ ہم اس کی طرف راغب ہوں گے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ صبح نماز فجر کے اندر ایک صف بھی نہیں ہوتی نمازیوں کی، 7 بجے 7:30 بجے تمام لوگ جتنے بھی موبائل رکھتے ہیں وہ سارے مفتی ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرا آج آپ سے بس اتنی سی عرض ہے، اس پر غور کیجئے گا۔ جس کو میری آواز پہنچ رہی ہے وہ غور کیجئے گا۔ میں بہت بڑا لفظ کہنے جا رہا ہوں۔ آج میں اور آپ صرف اپنے دل سے مولویوں کے لیے جو حقارت ہے نا، اس کو اگر نکال دیں، دل سے دور کر دیں، تو اللہ عز و جل کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف ایک عمل کر دے، اپنے دل سے مولویوں کے لیے اور ملاؤں کے لیے جو حقارت رکھتے ہیں، جو ان کے لیے نفرت رکھتے ہیں، صرف وہ دور کر دیں تو ہم دین اسلام سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس موضوع پر میری سوشل میڈیا پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی موجود ہے، میں نے اب وہاں بھی عرض کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دین کو مولویوں اور ملاؤں کا دین سمجھتے ہیں۔ جس دن ہم نے یہ تصور کر لیا، اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو بٹھا لیا کہ یہ مولویوں اور ملاؤں کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ یہ قرآن اللہ کی عطا کردہ کتاب ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور وہ کتاب ہے جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اللہ نے خود اسی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ،
کہ اگر اس کتاب کو، ان آیات کو میں پہاڑوں پر بھی نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ اس کی ہیبت اور اس کا جلال کبھی بھی سہ نہ پاتے۔ تو حضرات گرامی، ہمارے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتاب، وہ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، جو ہمیں زندگی کا عملی طور پر زندگی گزارنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے جو ہمیں ضابطہ حیات عطا کیا ہے، وہ قرآن مجید برہان رشید ہے۔ میں نے ابھی دعویٰ کیا ہے نا، میں نے قسم بھی کھائی ہے، کلمہ پڑھ کے کہا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، ہم اسے ملاؤں کا اور مولویوں کا دین سمجھتے ہیں، اس لیے ہم دین سے دور ہیں۔ جس دن ہم نے تصور کر لیا کہ یہ دین ملاؤں کا نہیں ہے، یہ دین مولویوں کا نہیں ہے، مفتیوں کا نہیں ہے، یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور 42,000 مذاہب میں سب سے افضل و اعلیٰ دین دین الاسلام ہے، سب سے معتبر دین، سب سے پیارا دین، حسین دین۔ اس سے زیادہ میں آپ سے کیا عرض کروں؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے دل سے حقارتیں، نفرتیں یہ مٹائیے۔ جب یہ مٹ جائیں گی، جب آپ کا یہ تصور ختم ہو جائے گا کہ آیا دین کے ساتھ وابستگی ملاؤں کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، بلکہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہے، اس دن میں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس دن ہماری کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا، جس دن ہم نے اللہ کی اس لاریب کتاب کو اپنا لیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہماری رہنمائی، ہماری ہدایت کے لیے آئی۔ ہمارے بچے مسجد میں آتے ہیں، اور میں نے کئی مفکرین سے، محدثین سے یہ الفاظ سنے کہ بچے جب مسجد میں آئیں تو انہیں جھڑکی نہ دی جائے۔ وہ اس لیے کہ اگر تمہاری نماز کے دوران میں سلام پھیرنے کے بعد تمہیں اپنی صفوں میں بچے نہ ملیں تو تصور کر لو کہ تمہاری آنے والی نسل کبھی بھی مسجد کی طرف راغب نہیں ہوگی۔ لیکن مسجد میں بچوں کا آنا بھی، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مثالیں دیتے ہیں نا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی بچے مسجد میں آیا کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ کار یہ نہیں تھا جو ہمارے بچوں کا ہے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں اصلاح کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ میں تو کبھی بھی نہیں کہتا بچوں کو کہ آپ نہ آیا کریں، آئیں مسجد میں، آئیں گے، اس عمر کے اندر آئیں گے، تبھی آپ کو تھوڑی بہت اس دین کی روشنائی ملے گی، اس دین سے روشناس ہوں گے، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو ملا کا دین سمجھ لیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی جماعت ہوتی تھی۔ پہلے صفیں بڑے جوانوں اور بزرگوں کی ہوتی تھی، اس کے بعد جب بڑے سارے کے سارے صفوں کے اندر کھڑے ہو جاتے، اس کے بعد صفیں بچوں کی کھڑی ہوتی، اس کے بعد عورتوں کی۔ اب چونکہ اس دور کے اندر عورت کا مسجد کے اندر آنا درست نہیں سمجھا جاتا، اور نہیں ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اگر بیان کی جائیں تو بڑا وقت درکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر عورتیں مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتی تھی، اس بات کے ہم قائل ہیں۔ آج بھی اگر حالات وہی پیدا ہو جائیں، اگر نگاہیں ہماری اسی طرح کی ہو جائیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تھی، تو آج بھی عورتوں کو اس کی اجازت مل سکتی ہے، لیکن ہماری نگاہیں گندی ہیں، ہماری نگاہوں کے اندر حیا نہیں ہے۔ یہ ایمان کا ایک جز ہے نا، اگر حیا نہیں ہے تو ایمان بھی آپ سے آہستہ آہستہ چلا جائے گا۔ آنکھ کے اندر حیا نہیں ہے۔ میرے پیر و مرشد کہا کرتے تھے کہ حکم تو یہ ہے کہ راستے میں اگر مرد جا رہا ہے نا، آگے سے عورت آ رہی ہے، تو عورت کے لیے حکم یہ ہے، یہ دین کہتا ہے، پیر صاحب نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ راستہ چھوڑ دے۔ لیکن اس دور کے اندر عورت چونکہ راستہ نہیں چھوڑتی، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت نے اگر راستہ نہیں چھوڑا تو مرد کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے اور اپنا راستہ بدل لے، کم از کم اس کے راستے سے دور ہٹ جائے، دور ہو جائے۔
اور ایک بات میں نے کئی دفعہ عرض کی، بہت دفعہ عرض کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر نہ میرا عمل ہے نہ آپ کا عمل ہے، سوائے محرم رشتوں کے، سوائے محرم رشتوں کے۔ آپ ملاؤں کو سننا نہیں چاہتے نا، اس لیے آپ کو اس سے لگاؤ نہیں ہے۔ محرم رشتہ کیا ہوتا ہے؟ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے علاوہ ہر ایک عورت سے انسان کا پردہ ہے، چاہے وہ قریبی سے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہر انسان کا پردہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، شاید آپ کے بات اوپر سے گزر گئی، عورت نام ہی پردے کا ہے۔ جب آپ عورت کہیں گے نا تو اس کا معنی اگر تلاش کریں گے ڈکشنری کے اندر تو اس پہ آپ کو پردہ ہی ملے گا۔ اور پردہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ پردہ ہمیشہ اس چیز کا ہوتا ہے، جیسے یہ قرآن مجید برہان رشید ہے، اس پر ہم اکثر غلاف چڑھاتے ہیں، یہ مقدس کتاب ہے اس لیے ہم غلاف چڑھاتے ہیں۔ کعبۃ اللہ مقدس ہے، پاکیزہ ہے، اس لیے ہم اس پر غلاف چڑھاتے ہیں۔ اولیاء اللہ ان کی قبروں پر ہم چادریں بچھاتے ہیں، حالانکہ ایک چادر کافی ہوتی ہے، لیکن اس وجہ سے کہ تاکہ لوگوں پر یہ ظاہر ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز مقدس ہوتی ہے نا اس پر پردہ ہے، اور جو مقدس نہیں، اب فیصلہ ہمارے پاس اس کا اختیار موجود ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ آیا ہماری عورت مقدس ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ یہی وہ عورت ہے جس سے انسان جنم لیتا ہے۔ ماں جب جنم لیا تو ماں ہے، اور ماں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہم ہمیشہ سنتے آئے، پڑھتے آئے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن آج تک ہمیں یہ رہنمائی کسی نے نہیں کی کہ ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے لیکن باپ بھی جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت تو تب ہوگی نا جب دروازہ کھلے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں اس طرف آ گیا ہوں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارا جو مزاج ہے آج کل وہ یہ ہے کہ ہم برائی کو تلاش کرتے ہیں، برائی کو جہاں پر ہمیں برائی ملے نا ہم اس سے اپنے آپ کو فیمس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میں اور آپ اگر فیمس نہ بھی ہوئے نا تو کوئی بات نہیں، زندگی تو گزر گئی۔ اب میری اور بہت سے میرے بزرگوں کی ہماری قبر جو ٹانگیں ہیں وہ قبر کے قریب ترین ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سورج اب عصر پر پہنچ گیا، غروب ہونا باقی ہے، باقی اور علامات ساری کی ساری ظاہر ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ جب اسرائیل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ فوراً سے کسی وقت کسی انسان کے پاس چلے جاتے ہیں، اسے بتاتے نہیں کہ تمہارا وقت آنے والا ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس موت کو مخفی رکھا ہے، لیکن میں پھر بھی قاصد بھیجتا ہوں۔ میں قاصد کس کو کہتے ہیں؟ خط لانے والے کو، پیغام لانے والے کو میں قاصد بھیجتا ہوں۔ پوچھا گیا کون سا قاصد؟ انہوں نے کہا کہ جب انسان کی کمر جھک جائے نا تو پہلا میرا قاصد یہ ہے، اس کی کمر جھک گئی، اسے اب ہوش آنا چاہیے کہ میرا وقت بڑا قریب ہے۔ پھر پوچھا دوسرا قاصد؟ انہوں نے کہا کہ جب داڑھی کے بال سفید ہو جائیں تو سمجھ لو کہ یہ میرا دوسرا قاصد ہے، یہ میرا پیغام ہے کہ اے انسان تو نے واپس لوٹ کر اپنے خالق کی طرف آنا ہے۔ ہم روزانہ جنازے دیکھتے ہیں، ہمیں پھر بھی وہ قاصد تو قاصد، داڑھی ہماری سفید ہو گئی، بہت سے لوگوں کی میری سمیت، لیکن ہم دین کی طرف راغب نہیں ہوئے، دین سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا یہ قرآن مجید صرف ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ کوئی مر گیا تو اصالہ ثواب کرے۔ اس کتاب کو اگر آپ بھی آج بھی اپنے گھر میں جائیں نا تو جو قرآن مجید آپ نے اصول برکت کے لیے رکھا ہے ذرا اس کو جاڑ کر دیکھیں۔ آپ تو ماشاءاللہ سالوں پتہ نہیں کھولتے ہوں گے، نہیں میں تو ہر ہفتے اسے کھولتا ہوں، لیکن پھر بھی
میرے علاوہ بھی 2-4 ساتھی، ایک ساتھی سامنے بیٹھا ہے، اس کو کھولتا ہے، پھر بھی دیکھیں اس پر دھول پڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا اس سے لگاؤ نہیں، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ جس دن اس سے تعلق بن گیا نا، اس دن ہماری بات بن جائے گی۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں میری بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، لیکن اصل میں حقیقت، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ عز و جل کی قسم، میرے ہاتھ، دونوں ہاتھوں میں قرآن ہے، یہی حقیقت ہے۔ ہم نے لوٹ کر واپس چلے جانا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کل بھی کہ سورج ڈلنے والا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ غروب ہو جائے، لوٹ آؤ اپنے دین کی طرف، وہ دین جو آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ جس نے بھی اس دین سے وفا کی ہے، اللہ کی قسم اس دین نے کبھی اس کی پیٹھ لگنے نہیں دی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سمجھ آئی ہے؟ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو مخاطب کر کے بتا گیا کہ جس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوگا۔ لیکن وفا کا مطلب کیا ہے کہ میرے بھائی، وفا یہ ہے کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد محسوس کریں، ہم امت محمدی کا درد محسوس کریں، نہ کہ ان کے پردے عیاں کریں، نہ کہ ان کی فحاشی کو دنیا میں پھیلائیں، نہ کہ لوگوں کو ان کے پردے ہٹا کر ان دکھائیں کہ فلاں شخص کے اندر فلاں فلاں عیب پایا جاتا ہے۔ اگر رب، میرا آپ کا رب، ہمارے پردے کو لوگوں پر ظاہر کر دے تو میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، یاد کریں اگر آپ کو یاد آ رہا ہے، میں نے کہا تھا نا، اگر ہمارے سب کے عیب ایک دوسرے پر ظاہر ہو جائیں تو ہم ایک دوسرے کے جنازے میں شرکت کرنا بھی کفر سمجھیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ ہم ایک دوسرے کے جنازے میں جانا بھی گناہ تصور کریں جب ہمارے عیب کھل جائیں۔ اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اس نے ہمارے عیبوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں۔ وہ قومیں تو تھیں، نبیوں کی قومیں تھیں کہ جن کے عیب ان کے دروازوں پر لکھ دیے جاتے تھے، کئیوں کی پیشانی پر لکھ دیے جاتے تھے، وہ دنیا کے اندر رسوا ہو جاتے تھے۔ ہمیں اللہ نے رسوائی سے بچا رکھا ہے، لیکن اللہ نے تو بچا رکھا ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، ہمیں بچا اس لیے رکھا ہے کہ ہم اس کے محبوب نبی کی امت میں ہیں۔ وہ اپنے نبی سے، اپنے محبوب نبی سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ اپنے محبوب نبی سے محبت کرتا ہے۔ اس امت ہونے کے ناطے ہم بچے ہوئے ہیں۔ ہم تو کسی کے عیب نہیں چھپاتے بھائی، سوشل میڈیا پر کوئی بھی ویڈیو ہمیں ملے ہم اسے فوراً اپلوڈ کرتے ہیں، ہم اسے شیئر کرتے ہیں تاکہ دوسروں تک پہنچے بے حیائی۔ لیکن یہ بات میری یاد رکھیں، بات میری اختتام کی طرف جا رہی ہے، یہ بات میری یاد رکھیں، میرے آپ کے سوشل میڈیا وال پہ اگر کوئی ایسی چیز باقی رہے گی نا، ہماری آنکھ بند ہو گئی تو جب تک وہ موجود رہے گی تب تک اس کا گناہ بھی ہمیں مسلسل ملتا رہے گا۔ جس طرح جس طرح صدقہ جاریہ ہے نا، یہ مسجد شریف آپ نے جس نے اس میں حصہ ڈالا، یہ جب تک رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہی بات ہے نا جی؟ مسجد آپ کس لیے بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں نا۔ مسجد میں رائق کس لیے رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس پر کوئی اللہ کا بندہ قرآن مجید رکھ کر اس کی تلاوت کرے گا تو ہمیں ثواب ملے گا۔ قرآن مجید کے نسخے ہم مسجد میں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ کوئی اس کی تلاوت کرے گا تو اس کا ہمیں ثواب ملے گا، اور ملے گا الحمدللہ، ہمارا ایمان ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں صدقہ جاریہ کے اندر آتی ہیں، کوئی راستہ ہے، ہم راستے بنانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ انہیں گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہاں سے کئی دفعہ، اب روزانہ میرا معمول ہے پیدل چلنے کا، تو میں دعائیں دیتا ہوں خدا کے لیے اپنے، اور نہیں، ہمارے ہاں وہ سہولتیں میسر نہیں، لیکن کم از کم اپنے گھر کے سامنے سے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے سامنے سے راستہ تھوڑا سا صاف کر لیں۔ مولوی صاحب آؤ، میں تساں کی ممبر دیاں، تساں تقریر کرو۔
ہر جمعے تساں ڈرامہ بڑھایا ہونا، پتہ نہیں خادم جانا تساں جانو باہر گچھو، اس نے سراج مارو، تساں نے سراج مارا ہے، اتنا ایسے لوگوں نے نماز خراب کرنے ہو.